السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شمائل احمد ہاشمی، اور ایک دفعہ پھر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا ہی ایک الارمنگ اور سینسیشنل، اس کے علاوہ پولیٹیکل اور انسانی ہمدردی پہ مبنی ہے۔ پالیٹکس بھی اس کا احاطہ کرے گی۔ آج کا جو میں ولاگ کرنے جا رہا ہوں یہ موسٹلی اس کا جو مین اس کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی بھی ہیں اور چیئرمین بھی تھے، ان کی جو داہنی آنکھ ہے، ان کی داہنی آنکھ کی بینائی 85% ضائع ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو داہنی آنکھ کی 85% بینائی ضائع ہو گئی۔ بینائی سے مراد نظر لے لیں، آنکھ کی نظر بھی کہا جاتا ہے بینائی کو، اور بصیرت بھی کہا جاتا ہے کہ جو دیکھنے کی صلاحیت ہے ان کی آنکھ کی، داہنی آنکھ کی، وہ صرف 15% باقی رہ گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حادثے کا، اس ایک کرمینل نیگلیجنس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو عمران خان کا جو سابقہ وزیر اعظم ہے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کلیم کیا کہ اکتوبر سے یا نومبر سے دو تین جو باتیں ہیں کہ ایک تو ان کی آنکھ میں شدید درد تھا۔ نومبر، دسمبر، جنوری، 3-4 ماہ سے وہ آنکھ کے درد کی شکایت کر رہے تھے، لیکن تقریباً نومبر، دسمبر، جنوری 3 ماہ سے ان کی ملاقاتیں بھی بند تھیں۔ ان کے وکلا کی ذاتی ٹیم کو ان سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ سلمان صفدر راجہ کو سپریم کورٹ نے مقرر کیا کہ وہ ایک فرینڈ آف کورٹ، جسے کہتے ہیں کہ کورٹ کے فرینڈ کے حیثیت سے وہ عمران خان سے ملنے کے لیے گئے، اور عمران خان سے ان کی 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ اس 3 گھنٹے کی ملاقات میں جو چیزیں وہ سامنے آئیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں 2-3 باتیں آپ سے اور بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری باتیں کہ عمران خان کی جو آنکھ ہے وہ 85% ضائع ہو گئی، یہ ساری سچویشن کہاں پہ باہر آئی؟ سب سے پہلے ایک صحافی تھے، انہوں نے کلیم کیا کہ عمران خان کو ہفتے کی رات کو پمز ہاسپٹل میں لایا گیا۔ ابھی یہ خبر غیر تصدیق شدہ تھی کہ کوئی اس کے بارے میں قیاس آرائیاں تھیں، کیا یہ درست ہے، سچ ہے، افواہ ہے، جھوٹ ہے، لیکن پاکستان کی ایک مشہور اخبار، نیوز پیپر جو ہے ڈان نے اس خبر کی تصدیق کر دی، اور انہوں نے باقاعدہ خبر لگائی کہ عمران خان کو لایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس سے پہلے جب جو ہیلتھ منسٹر ہیں، جو فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہیں مصطفیٰ کمال، جب ان سے پوچھا گیا، ایک صحافی نے ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے، تو انہوں نے مکمل طور پہ لا علمی کا اظہار کر دیا۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایک فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہو اور اس کو خبر ہی نہ ہو کہ اتنا مشہور و معروف قیدی جو ہے، وہ جو سابقہ وزیر اعظم بھی ہے، کہ اس کو ہاسپٹل لایا گیا پمز میں اور اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی عجیب صورتحال ہے۔ بہرحال جب بعد میں اس خبر کی تصدیق ہو گئی تو عمران خان کے اہل خانہ، ان کی بہن کا اور باقی لوگوں کا یہ کلیم تھا کہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، ان کے وکلا کا بھی یہ کلیم تھا کہ ان کی وکلا کی جو ٹیم ہے ان کو بھی ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اور ذاتی معالج کی جو سہولت ہے، جو ایکسیس ہے، وہ بھی انہیں نہیں دی جا رہی۔ بہرحال کورٹ کی انٹرونشن پہ جب سلمان صفدر راجہ، جو بیرسٹر، جن کے وکیل بھی ہیں، جب وہ کورٹ میں گئے تو سپریم کورٹ نے جو جسٹس ہیں پاکستان کے، یحییٰ آفریدی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، انہوں نے سلمان صفدر راجہ کو فرینڈ آف کورٹ مقرر کیا اور کہا کہ آپ ہمارے بیہاف پہ ملیں عمران خان سے، جو سابق وزیر اعظم ہیں اور پی ٹی آئی کے سابقہ چیئرمین بھی ہیں، اور ہمیں پھر بتائیں کہ کیا صورتحال ہے۔ سلمان صفدر راجہ نے 3 گھنٹے کی ملاقات کی عمران خان سے۔ وہ عمران خان کی جو جیل کے اندر رہنے والا جو سیل ہے وہاں بھی گئے، اور وہاں بھی انہوں نے وہ چیزوں کا بھی معائنہ کیا کہ کیا کیا چیزیں سہولیات کے لیے ان کو دی گئی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے، جو انہوں نے اپنی رپورٹ جمع کروائی ہے، جو کہ اب پبلک بھی ہو چکی ہے، یہ رپورٹ 7 صفحات پر اور 22 پیراگراف پر مشتمل ہے۔ اس رپورٹ میں سلمان صفدر راجہ نے یہ کلیم کیا، یہ کہا
کہ اس پوری ملاقات میں جو 3 گھنٹے پہ محیط تھی، عمران خان مسلسل اپنی آنکھیں ٹیشو سے صاف کرتے رہے اور ان کی آنکھوں سے پانی آتا رہا۔ ایک اور بات، عمران خان کو 2025 میں تقریباً 3 سال کی ان کو سزا سنائی گئی کہ انہوں نے اسٹیٹ گفٹ جو ہیں وہ بیچ دیے ہیں جنوری 2025 میں۔ پھر اس کے بعد اکتوبر میں انہیں 14 سال کی سزا سنائی گئی کرپشن چارجز پر، اور اس کے علاوہ ان کی جو بیوی ہیں بشرا بی بی، ان کو بھی 7 سال کی قید سنائی گئی۔ یہ جو رپورٹ تھی جو سلمان صفدر راجہ نے جیل میں جو ہے وہ جمع کروائی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ 2-3 جو باتیں ہیں جو کافی وہ ہائی لائٹ کی، وہ جو ہیں وہ یہ کہ عمران خان نے یہ کہا کہ اکتوبر تک ان کی نظر ٹھیک تھی، پھر ان کی آنکھوں میں جو تھا وہ ایک پرابلم آنا شروع ہو گئی آنکھ میں۔ انہوں نے جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ تھا اس کو بھی بتایا، جیل کے ڈاکٹر کو بھی بتایا، لیکن متعلقہ حکام نے کوئی توجہ نہ دی اور انہیں صرف آنکھوں میں ڈالنے کے لیے معمولی قطرے دیے گئے، اور جو وہ ڈالتے رہے، لیکن ان کی صورتحال جو تھی آنکھ کی وہ بد سے بدتر ہوتی گئی۔ اس کے بعد عمران خان کے مطابق جو رپورٹ ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ پمس کے ڈاکٹر عارف کو بلایا گیا اور کچھ ٹیسٹ ہوئے۔ اس میں پھر عمران خان کو بتایا گیا کہ جو ان کی جو آنکھ ہے اس کے اندر انہیں کوئی سینٹرل ریٹینل ایک ایشو آیا ہے، جس کے اندر آنکھ کے اندر خون کا کلاٹ جسے کہتے ہیں لوتھڑا جم جاتا ہے، اور اس کے بعد جب انہیں انجیکشن لگایا گیا تو انجیکشن پہلے تو مکمل طور پہ ان کی بینائی جا چکی تھی، جب انجیکشن لگا تو 15% ان کی جو تھی وہ بینائی وہ واپس آ گئی۔ اب ان کی جو آنکھ ہے وہ صرف 15% جو ہے وہ بینائی کے ساتھ ہے کہ وہ اپنی داہنی آنکھ سے 15% دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اور ایک بڑی اہم بات، عمران خان جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس جین زی کو جو 1997 کے بعد سے جو جنریشن پیدا ہوئی ہے، 1997 سے وہ جو لوگ پیدا ہوئے، اس جنریشن کو شعور بخشا، ان کو دیکھنا سکھایا، ان کو بتایا کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کیا جھوٹ ہے۔ آج وہی عمران خان جو لوگوں کو بینائیاں دیتا رہا، وہ خود ہی دیکھنے کی بصارت سے محروم ہو گیا۔ تو یہ بھی اس قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان نے یہ کہا کہ اس سے پہلے ان کا کان خراب ہوا، ان کا دانت خراب ہوا، تب بھی جیل حکام نے کوئی توجہ نہ دی اور کوئی ان کے ذاتی معالج کو ان تک رسائی نہ دی گئی۔ ان کے جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم، ان لوگوں کو ان تک کوئی رسائی نہ دی گئی۔ سلمان صفدر راجہ نے اپنی رپورٹ میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جو رپورٹ میں دیکھا، جو چیزیں وہاں پہ انہیں نظر آئی جب وہ عمران خان کے کمرے میں گئے، تو کمرہ ان کا ایک 8x16 کا ہے، ہائی وولٹیج کے 3 بلب لگے ہوئے ہیں ان کے کمرے میں جو ساری رات چلتے رہتے ہیں، 2 تولیے لٹکے ہوئے ہیں، ایک کرسی، ایک چھت والا پنکھا اور ایک بلوور ہیٹر ہے جو کہ گرم ہوا دیتا ہے سردیوں میں، ایک میٹرس بیڈ ہے، 2 کمبل ہے، اور 5 یا 6 سپورٹس جوتے ان کے میٹرس والے بیڈ کے نیچے ہیں۔ اس کے علاوہ میز پر کوئی 100 یا 110-120 کتابیں ہیں، لیکن گرم اور ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی کمرے میں ہے۔ 4x4 کا ایک واش روم ہے جو کہ اوپن واش روم ہے ان کے جیل کے کمرے میں، سیل میں۔ ایک 32 انچ کا ٹی وی ان کے کمرے میں لگا ہوا تھا، لیکن جب سلمان صفدر راجہ نے اسے چلا کر دیکھا تو وہ خراب تھا۔ فریج نہیں ہے، اور ان کو صفائی کے لیے، ستھرائی کے لیے مشقتی ملے ہوئے ہیں جو ان کا کھانا وغیرہ بناتے ہیں، اور ورزش کے لیے بھی کچھ سامان ہے، اور کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن کیمرہ واش روم اور کمرے کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن باہر کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ہر طرح سے دیکھتے ہیں کہ عمران خان کمرے کے اندر جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یا کس حال میں ہیں، یا کیسے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا
کہ چہل قدمی بھی عمران خان کرتے ہیں، دھوپ میں لان میں بھی بیٹھتے ہیں اور اپنی ٹہلائی وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ جیل میں ایک ٹرم بڑی مشہور ہوتی ہے جسے چہل قدمی، ہم عام طور پہ چہل قدمی کہتے ہیں، وہاں جیل کی لینگویج یا جیل کی ٹرمینالوجی میں اس کو ٹہلائی کہا جاتا ہے کہ جی ٹہلائی ہو رہی ہے۔ تو عمران خان جو ہیں وہ ٹہلائی یا چہل قدمی بھی کرتے ہیں، اور ناشتہ وہ صبح جو کرتے ہیں وہ تقریباً 10 سوا 10 بجے وہ ناشتہ کرتے ہیں۔ ناشتے میں وہ 10 بجے ناشتہ کرتے ہیں، کافی کا ایک کپ پیتے ہیں، دلیا اور کھجورے کھاتے ہیں، اور اس کے بعد 11 بجے تک عمران خان جو ہیں وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ورزش کرتے ہیں۔ ورزش جو کرتے ہیں 11 سے 1 تک، تو اس میں انہوں نے یہ گلہ بھی کیا ہے کہ ورزش کا جو سامان ہے وہ ناکافی ہے۔ 1 بجے دوپہر کو وہ غسل کرتے ہیں، پھر 3:30 تک ٹہلائی چہل قدمی کرتے ہیں۔ 3:30 سے 4 بجے تک وہ ان کا کھانا بنتا ہے، مشقتی ان کا کھانا بناتا ہے۔ جو کھانے کا مینیو ہے، 2 دن چکن ہے، 2 دن دال، 2 دن گوشت، اور 2 دن شاید چاٹ۔ 2 دن گوشت ہے، چکن ہے، دال، اور 1 دن چکن وغیرہ۔ اسی طرح سے جو مینیو ہے کھانے کا وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ شام 5 بجے پھر چہل قدمی کرتے ہیں، اور رات کے کھانے میں وہ کھجوریں اور پھل وغیرہ کھاتے ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ ہفتے میں 1 دن ان کو باہر سے کھانا منگوا کر کھانے کی اجازت بھی ہے۔ عمران خان کے جو مطالبات ہیں وہ انہوں نے کچھ چند جو مطالبات ہیں وہ آپ سن لیں کہ انہوں نے کیا کی ہیں۔ ایک اس سے پہلے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ان کے کمرے میں ایک ایئر کولر بھی ہے جو گرمیوں میں عمران خان کے مطابق بہت ہی گرم ہوا پھینکتا ہے، اور اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عمران خان کے جو مطالبات ہیں وہ یہ ہے کہ اہل خانہ اور قانونی ٹیم جو ہے ان سے ان کی ملاقات کروائی جائے، بیٹوں سے فون پر بات کروائی جائے، جو ایک ان کے بیٹے کا نام سلمان ہے اور شاید دوسرے کا قاسم، کہ بیٹوں سے ان کی فون پہ بات کروائی جائے۔ ابھی تک جب سے ان کو 2.5 سال ہو چکا ہے جیل میں، اور کافی عرصے سے وہ قید تنہائی میں ہیں، کہ جیل میں ہیں، سالیٹری کنفائنمنٹ ہے، ان کی قید تنہائی ہے۔ 2 دفعہ ان کی بیٹوں سے بات کروائی گئی ہے، اور ابھی تک جو انہوں نے مزید کہا کہ بیٹوں سے میری ہر طرح سے بات کروائی جائے جو کہ ان کا جیل مینول کے مطابق ہو۔ ہفتے میں ان کی 1 ملاقات ان کے اہل خانہ سے کروائی جائے، کتابوں کی فراہمی ان کو کی جائے جو وہ کتابیں چاہتے ہیں، ورزش کا سامان ان کو دیا جائے۔ ایک انہوں نے اور بات کی کہ جیل میں 1 ہفتے میں ان کی 20 منٹ یا آدھا گھنٹے کے لیے بشرا بی بی سے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ ایک فکرہ عمران خان کا جو ہے وہ انسان کے ذہن کو، دماغ کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خواہش نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، مجھے صرف چند وہ چیزیں چاہیے جو میرے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو انسان کے رونگٹے بھی